الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا واتبعہ وارنا الباطل باطلا واجتنابہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ راہ حق کے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے کی کوشش کروں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ علماء کرام نے اس حدیث کو اسلام کی بنیادوں میں سے شمار کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث علم کے ایک بڑے حصے کی بنیاد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح بخاری کا آغاز اس حدیث سے کیا، تاکہ واضح ہو جائے کہ ہر علم اور ہر عمل کی ابتدا اخلاص نیت سے ہوتی ہے۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل میں یہ فیصلہ کرنا کہ میں یہ عمل کس مقصد کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو وہ عمل عبادت ہے، اور اگر خدا نخواستہ مقصد شہرت، تعریف یا دنیاوی فائدہ ہے تو اس عمل کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ البینہ آیت نمبر 5۔ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ اب اخلاص کی اہمیت کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، لیکن چونکہ ان کا مقصد لوگوں میں شہرت حاصل کرنا تھا، اس لیے انہیں اجر نہیں ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کی قبولیت کا انحصار صرف عمل پر نہیں بلکہ نیت پر ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہر عمل سے پہلے ہمیں اپنی نیت درست کرنی چاہیے۔ یعنی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج، تلاوت قرآن، والدین کی خدمت، علم حاصل کرنا، رزق کمانا، یعنی یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی نیت دیکھنی چاہیے کہ ہم یہ سب کام جو ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سب ہماری عبادت بن جائے گی۔ دوسری چیز ہے کہ چھوٹا عمل بھی بڑا بن سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیتا ہے، جیسے ہم راستہ چل رہے ہیں اور اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پتھر کو ہٹا دیں، تاکہ ہمارے بعد آنے والے لوگ اس تکلیف سے بچ سکیں۔ اور کس کے لیے کریں؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ بھی عظیم اجر کا باعث بنے گا۔ ایک چھوٹا سا پتھر راستے سے ہٹانے سے دیکھیے، ایک مسکراہٹ، یعنی اگر کوئی بچہ ہمارے سامنے ہے یا کوئی بھی آیا غیر ہمارے سامنے اور ہم نے اس سے اگر مسکرا کر بات کر لی تو وہ بھی، اور کس لیے کی؟ کس لیے مسکرائے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور کسی کی مدد کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، یعنی کوئی بیمار ہے، اگر جسمانی بیماری بھی ہے اس کو، یا پھر ان کو روحانی بیماری ہے، یا پھر اس کو خدا نخواستہ مالی بیماری ہے نا، تو ہمیں اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی رضا کے لیے۔ جسمانی بیماری تو ہے ہی کہ انسان کسی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ روحانی بیماری یعنی اگر خدا نخواستہ وہ اسلام سے دور ہو رہا ہے، یا اس کے اندر کچھ شرکیہ
باتیں آ رہی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق اس کی تربیت کریں. اور مالی بیماری خدا نخواستہ کوئی بہت تنگ دست ہے اور وہ اس میں کہ سفید پوش ہے کہ وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا پتہ کریں اور ان کی بہت خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے مدد کریں. تو یہ سب جو ہے اخلاص کے ساتھ کیے جائیں تو اللہ کے یہاں قیمتی اعمال بن جاتے ہیں. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں کتنی قیمتی بن جاتی ہیں. اب تیسری چیز کیا ہے کہ ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے. یعنی ریاکاری یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا کہ ایک خطرناک جو ہے بیماری ہے. یعنی کہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ بہت سخی ہے، یا لوگ ہمیں کہیں کہ یہ بہت دیندار ہے، یا لوگ ہمیں یہ کہیں کہ ارے یہ تو بہت نمازی ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، سورہ الماعون. یعنی وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے. وعید یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا سخت عذاب ان کو سے ڈرایا ہے. چوتھی چیز کیا ہے کہ دنیاوی کام بھی عبادت بن سکتے ہیں. کیسے بن سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے حلال روزی کے لیے محنت کرتا ہے، طلب علم کے لیے اس کی نیت جو ہے نیت کرتا ہے، امت کی خدمت کرتا ہے، یا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے تاکہ وہ نیک مسلمان بنے، تو یہ سب عبادت میں شمار ہوگا. یعنی لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا، طلب علم کرنا کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ عبادت بن سکتی ہے. ہر روز اپنی نیت کا جائزہ لینا، انالائسز کرنا. انالائسز بہت ضروری ہے. جیسے ہم سوتے ٹائم ہوتا ہے کہ سوتے ٹائم ہمیں اپنا انالائسز کرنا چاہیے کہ ہم نے آج دن بھر کیا کیا، کون سے ہم سے غلط کام ہوئے اور کون سے ہم سے اچھے کام ہوئے، اور کون سا کام ہم چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ میں نماز کیوں پڑھ رہی ہوں، میں قرآن مجید کیوں پڑھ رہی ہوں، میں علم کیوں حاصل کر رہی ہوں، میں خدمت کیوں کر رہی ہوں. اگر جواب اللہ کی رضا ہے تو یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی ہے. صحابہ اور صحابیات کی رضی اللہ عنہم کی زندگی سے سبق ملتا ہے ہمیں. صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہن ہر عمل سب سے پہلے اپنی نیت درست کرتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور دیگر صحابیات جو ہے ہر کام ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کرتی تھی. اپنی زندگی کا مقصد اب ہمیں ان کی اپنی صحابی اور صحابیات کی زندگی کو بنانا چاہیے، اپنی زندگی کو انہی کے مطابق چلانا چاہیے. اسی اخلاص نے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کیا تھا، اور انشاءاللہ ہمیں بھی کامیاب کرے گا. آج کے دور میں اس حدیث کی ضرورت، آج سوشل میڈیا کے دور میں نیک اعمال کی تصاویر اور ویڈیو شیئر کرنے کا رجحان بڑھ گیا ہے. ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میرا مقصد صرف لوگوں کی تعریف حاصل کرنا تو نہیں ہے، کہیں میں دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہی ہوں یہ سب. اگر نیت اللہ کی رضا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور اگر دل میں ریاکاری محسوس ہو تو انسان کو اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص رکھے اور ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو. نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اعمال کے ساتھ ہمارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے. اس لیے ہمیں ہر نماز، ہر روزہ، ہر صدقہ، ہر تلاوت، ہر خدمت اور ہر نیک کام سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے اور اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما، ہمارے دلوں کو ریاکاری، تکبر اور دکھاوے سے پاک فرما، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود ان پر جو سراپا رحمت عالم بنے، درود ان پر جو سراپا رحمت عالم بنے، جن کی سنت سے ہمارے دل منور اور روشن بنے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سنت پر عمل اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔